بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام کلثوم ہے اور آج کے سبق کا آغاز ہم اچھی بات سے کریں گے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس لیے ہمیں اسے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنی چاہیے۔ آج کا سبق پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہوں گے کہ نظم اور نثر میں فرق بیان کر سکیں گے، صنف نظم حمد کی تعریف بیان کر سکیں گے اور مولانا الطاف حسین حالی کی شاعری پر گفتگو کر سکیں گے، مشکل الفاظ کے معنی اور لغت کے استعمال کی مشق کر سکیں گے۔ اب میں آپ سے چند سوالات پوچھوں گی، آپ اس کے جوابات آنسر شیٹ پر لکھ کر بھیجیں گے۔ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اسے نظم کی کس صنف میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کائنات پر کس ذات کی مکمل گرفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ اب میں آپ کو نظم اور نثر کے فرق سے آگاہ کروں گی۔ نظم کیا ہے؟ نظم لفظ منظم سے ہے، اس کے معنی ترتیب دینا اور موتیوں کو لڑی میں پرونے کے ہے۔ نظم میں شعراء حضرات اپنے جذبات کا اظہار شاعری سے کرتے ہیں۔ نظم اردو ادب کی ایک اہم صنف ہے۔ اصناف نظم میں شعر، قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع شامل ہیں۔ نظم کی بے شمار اقسام ہیں۔ نظم میں حمد، نعت، غزل، مرثیہ، شعر آشوب، واسخت، پیروڈی اور گیت شامل ہیں۔ نظم کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش ہے۔ پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے کر میں نے ان بوٹوں کو پالے ہیں۔ نثر کیا ہے؟ نثر میں ادیب حضرات تحریر کی صورت میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ خیالات و جذبات کے اظہار کا سیدھا سادہ، بے تکلف اور قدرتی طریقہ ہے، اور بات چیت اور تحریر و تقریر میں نثر کا استعمال ہوتا ہے۔ اصناف نثر: داستان، ناول، ڈرامہ، افسانہ، مضمون، مقالہ، سوانح عمری، آپ بیتی، خاکہ، سفر نامہ، طنز و مزاح اور صحافت شامل ہیں۔ ابوالکلام کی ایک تحریر آپ کے سامنے ہے جو نثر کی مثال ہے۔ اب میں آپ کو نظم اور نثر میں بنیادی فرق سے آگاہ کروں گی۔ نثر یا نظم کا وجود صرف اور صرف آپ کے وہ جذبات اور احساسات ہوتے ہیں جو جب اندر سے باہر کا رخ کرتے ہیں تو انہیں الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے، مگر ان الفاظ کو نظم منظم کر کے پیش کرتی ہے اور نثر بے تکلفانہ انداز میں بیان کر دیتی ہے۔ نظم میں وزن کا خیال رکھا جاتا ہے، جبکہ نثر میں عام انداز میں گفتگو کی جاتی ہے۔ نظم میں جملہ مختصر رکھا جاتا ہے اور مصروں کی صورت ابلاغ کیا جاتا ہے۔ نثر میں کسی بھی وزن کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ نظم میں قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جاتی ہے، جبکہ نثر میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر یوں کہا جائے کہ شاعری کی لطیف عمارت جذبات اور احساسات پر استوار ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ انسان کے اندر چھپے جذبات اور احساسات جب الفاظ کا روپ دھارتے ہیں تو تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کہنے والا اپنے اندر کی بات کا اظہار کر رہا ہے۔ بس یہی الفاظ ذرا ڈھنگ سے بغیر کسی ربط میں لکھے جائیں تو اصطلاح میں نثر کہلاتے ہیں، جبکہ اگر ان الفاظ کو کسی خاص ربط اور وزن کے قالب میں ڈھال دیا جائے تو یہ الفاظ اشعار کہلاتے ہیں، اور یہی نظم اور نثر کا بنیادی فرق ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ حمد کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا تعالیٰ کی شان، بزرگی اور عظمت کو بیان کیا جاتا ہے۔ حمد کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، جبکہ ثنا کا لفظ انسان کے لیے ہے۔ حمد کے لیے کوئی خاص بحر یا حیت مقرر نہیں، مگر اردو شاعری میں حمد کو ایک خاص تقدس اور مقام حاصل ہے۔ ماضی کے بیشتر شعراء جب بھی اپنا دیوان تیار کرتے تھے تو اس کا آغاز حمد سے کرتے تھے۔ حوالے کے طور پر امیر مینائی کی حمد کا ایک شعر ہے: دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔
عام طور پر شاعر اپنی شاعری کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی صفات کے بیان اور اس کے بارے میں گفتگو سے کرتا ہے۔ ایسی شاعری کو حمد کہتے ہیں۔ حمد کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں آپ کو ان کی مشکل الفاظ سے آگاہ کروں گی۔ آشنائی، واقفیت، ازل وہ زمانہ جس کی ابتدا نہ ہو، حال، حالت، کیفیت، کال زبان سے کچھ کہنا، گفتگو، عارف یعنی خدا شناس، پہچاننے اور جاننے والا، ابد وہ زمانہ جس کی انتہا نہ ہو، اہل حال صوفی منش جذب والے لوگ، سکتہ حیرت یا دکھ سے بے حس و حرکت ہو جانا، شوکت یعنی روب و دبدبا ہر سو ہر طرف۔ نظم رب کائنات خواجہ الطاف حسین حالی کی تحریر ہے۔ حالی پانی پت میں پیدا ہوئے، لاہور میں آزاد کے ساتھ مل کر شعر و شاعری کی خدمت کی اور جدید شاعری کی بنیاد ڈالی۔ 4 سال لاہور رہنے کے بعد دہلی چلے گئے اور اینگلو عربک کالج میں معلم ہو گئے۔ وہاں سر سید سے ملاقات ہوئی اور ان کے خیالات سے متاثر ہوئے۔ اسی دوران میں مسدس مت و جزر اسلام لکھی اور 1904 میں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ سر سید جس تحریک کے علمبردار تھے، حالی اس کے نقیب تھے۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اردو ادب کو صحیح ادبی رنگ سے آشنا کیا، بلکہ آنے والے ادیبوں کے لیے ادبی تنقید، سوانح نگاری، انشا پردازی کے بہترین نمونے یادگار چھوڑے۔ نثر نگاری کے ساتھ ساتھ شاعری میں بھی حالی کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ وہ اردو ادب کے چند بزرگ ترین معماروں اور محسنوں میں سے ہیں۔ ان کی شاعرانہ تخلیقات کا دائرہ سب سے زیادہ وسیع اور جملہ اصناف سخن پر محیط ہے۔ انہوں نے غزل گوئی میں ایک نئی روایات کی بنیاد رکھی۔ مولانا الطاف حسین حالی نے جدید اردو شاعری، تنقید اور سوانح نگاری میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ نثر کے علاوہ مولانا حالی کی اہم تصانیف میں نظم حالی، دیوان حالی، مسدس حالی، مد و جزر اسلام شامل ہیں۔ حالی نے رباعیات اور قطعات، قصائد اور نظمیں بھی لکھیں۔ ان کی طویل نظم مسدس حالی مسلمانوں کی مذہبی، تہذیبی اور علمی زندگی کا مرقع ہے، جس کا مقصد مسلمانوں میں قومی بیداری کا شعور پیدا کرنا تھا۔ حالی کی دیگر نظموں میں شکوہ ہند، مناجات بیوہ اور چپ کی داد خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ حالی کی شاعری میں سادہ بیانی اور حقیقت نگاری پائی جاتی ہے۔ انہوں نے عمدہ شاعری کی جو خصوصیات بیان کی ہیں، اس میں سادگی، اصلیت اور جوش کا ہونا ضروری ہے۔ حالی کی زندگی میں مسدس کے علاوہ ان کے کلام کے 2 مجموعے نظم حالی اور دیوان حالی شائع ہوئے۔ نظم کا مرکزی نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان کے پاس ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کی ہوئی ہے۔ ہر چیز کا ایک حق ہے اور اس حق کی ادائیگی کا مطلب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ قیامت کے دن میدان حشر میں جہاں نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، تو وہاں اس چیز کا بھی مطالبہ اور محاسبہ کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، ان کا کیا حق اور شکر ادا کیا۔ قرآن مجید میں سورہ تکاثر اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے اپنی نعمتوں کا بھی سوال فرمائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدن کی صحت، کانوں کی صحت اور آنکھوں کی صحت کے بارے میں سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں اپنے لطف سے عطا فرمائیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے کس کام میں صرف کیا۔
ہم دنیا میں پہلی سانس لیتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے والدین اس وقت تک اپنی شفقت، عنایت اور اپنی مہربانی کا سایہ کیے رکھتے ہیں یہاں تک کہ ہم کسی کام کے اہل نہیں ہو جاتے۔ ماں کے پیٹ میں ایک ندی سی خوراک مل رہی ہوتی ہے اور دنیا میں آتے ہیں، اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے دریاؤں کی فراوانی کر دیتے ہیں۔ کون سی نعمت نہیں ہے ہمارے پاس؟ زندگی، شعور، انسانیت، معاشرت، تہذیب، صحت، تعلیم، والدین، گھر، روٹی، کپڑا، مکان، غرض زندگی کی ہر نعمت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ آسمانوں اور زمین کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے تسخیر کر دیا ہے۔ کائناتوں کا علم ہمارے سامنے یوں پھیلا دیا گویا ہم ہی اس ساری کائنات کے اکیلے وارث ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کریں۔ آپ نظم رب کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں جان چکے ہیں۔ اب آپ میرے اس سوال کا جواب ایک کمپیوٹر پیپر پر تحریر کر کے بھیجیں گے تاکہ میں آپ کی جماعت کے نوٹس بورڈ پر اسے چسپاں کر سکوں۔ میرا آج کا سوال ہے، کون سی نعمتیں ہیں جو چھن جائیں تو انسانی زندگی رک جائے؟ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اور سبق کو ضرور ذہن نشین کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔